انہوں نے تو ہم سے ملنے ہی سے انکار کر دیا. اچھا ملاقات ہی نہیں کی. عتیق پیرزادہ اور اس طرح کے باقی سارے کافی لوگ جب ہم بیٹھے ہوئے تھے خواتین تو انہوں نے ہماری بات تک نہیں سنی. تو بس انہی وجوہات کی وجہ سے صرف میں نہیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر آپ کی سنی نہیں جاتی, آپ کو واٹس ایپ پہ بلاک کیا جاتا ہے, آپ کے فون کاٹ دیے جاتے ہیں, آپ کو محفل میں ہی بے عزت کیا جاتا ہے, تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے نا آپ وہاں بیٹھے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی K2 اور میں ہوں عبدالرحمن بخاری. گلگت بلتستان میں جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر گنی چنی خواتین ہی سامنے آتی ہیں, اور جب جماعتیں حکومت میں آتی ہیں تو بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو پارٹی کے لیے تو بہت خدمات سر انجام دیتی ہیں, لیکن اقتدار جب ان کی جماعت کو ملتا ہے تو انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ بھی ہو جاتی ہیں. ایسی ہی ایک خاتون اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, محترمہ ثروت صبا صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ تھیں اور حال ہی میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی اور اس کی خواتین ونگ کی سیکرٹری جنرل بھی منتخب ہوئی ہیں. ثروت صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ نے کیوں چھوڑ دی؟ سب سے پہلے بخاری بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اپنے خیالات کا اظہار کے لیے. تو آپ کا سوال کہ پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑا, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے کچھ چیزیں ہی میں بتا سکتی ہوں. سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آپ نے دیکھا کہ خواتین, صرف میں نہیں بلکہ بہت ساری خواتین نے بڑا کام کیا ہے, بہت ورک کیا ہے. اور جب ہماری حکومت آئی, یہ خواتین اسپیشلی میں گئی, بارڈر ایریا تک گئی, اور دونوں ہمارے وہاں پہ حلقے ہیں, حلقہ نمبر 1 اور 2 استور میں, دونوں حلقوں میں ہم نے بڑا کام کیا, مخالفتیں بھی مول لی. میرا سسرال ایک ٹرائبل سسٹم ہے, وہاں پہ 30-35 سال سے وہاں جماعت اسلامی کے لیے ووٹ پڑتا تھا. میں نے وہ اتحاد توڑا اور وہاں سے میں نے 1200 ووٹ نکالے, پھر 175 پوسٹل بیلٹ پیپر میں نے شمس لون کو دلائے. حلقہ نمبر 1 میں خود گئی خالد صاحب کے بھائی کے ساتھ, عارف صاحب کے ساتھ, آگے بارڈر ایریا تک ہم نے جا کے کمپیننگ کی, پورا خاندان نے اٹھ کے ہم نے ساتھ دیا. تو جب حکومت آئی تو سی ایم صاحب اس وقت کے جو تھے ہمارے, انہوں نے تو ہم سے ملنے ہی سے انکار کر دیا. اچھا, ملاقات ہی نہیں کی. اور 1-2 دفعہ وہ گواہ ہیں عتیق پیرزادہ اور اس طرح کے باقی سارے کافی لوگ, جب ہم بیٹھے ہوئے تھے خواتین تو انہوں نے ہماری بات تک نہیں سنی, جنہوں نے کام کیا تھا. میں نے اینڈ میں یہ بھی کہا کہ سر آپ میری بات سنیں, تو مطلب ان کو بڑا اشتعال انگیز طور پہ کھڑے ہو گئے کہ میں کس کی بات سنوں. تو ہم کوئی وہاں بھیک مانگنے نہیں گئے تھے, کیونکہ ہم کام کر کے آئے تھے 2 حلقوں میں, تو ہم چاہتے تھے کہ وہاں کی خواتین کے مسائل کیا ہیں ان کی ایک لسٹ دے دیں تاکہ وہ ان خواتین کے لیے کچھ کر سکیں. نیکسٹ ٹائم بھی یہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں کہ ہم اگر جائیں تو وہاں کس منہ سے جائیں. ان خواتین کو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم یہ کام آپ کے کریں گے, آپ کی آواز بنیں گے, آپ کے مسائل کے حل نکالیں گے. تو جب ہمیں ملنے ہی سے انکار کر دیا گیا تو خیر اس کے باوجود بھی ہم دل برداشتہ نہیں ہوئے, ہم اپنا کام کرنا چاہتے تھے. جہاں تک ہم اپنی مدد آپ کہتے تھے, کیونکہ سوشل ورک پہلے سے کرتے رہتے تھے, لیکن ہمارے سابقہ سی ایم صاحب تھے, ان کا رویہ کچھ اس طرح کا تھا خواتین کے ساتھ بھی, اور جو ریئل پولیٹیکل ورکرز تھے وابستہ تھے پی ٹی آئی کے ساتھ, ان کے ساتھ اللہ جانے ان کو کیا مسئلہ تھا. تو وہ اس طرح کا رویہ تھا کہ ہم خود دل برداشتہ ہو کے سائڈ پہ ہو گئے. آپ کی تو ان کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی, تو آپ کی تو زیادہ سنی جانی چاہیے تھی. دیکھیں پولیٹکس میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ رشتہ داری معنی ہی نہیں رکھتی. پولیٹکس میں میں نے جو جتنا عرصہ, چھوٹا سا شارٹ سا عرصہ میں نے گزارا ہے, اس میں مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ آپ اپنے مفاد کے لیے رشتہ داری تو کیا, یہاں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا, بیٹے نے باپ کو مار دیا, میاں نے بیوی کو مار دیا, مطلب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. یہاں رشتہ داری میٹر ہی نہیں کرتی, یہاں مفاد میٹر کرتا ہے. لیکن اب ہمیں مفاد پرست نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کام جہاں ہو رہا ہے, جہاں کام کیا گیا تھا, کہ اس بندے کو فیس سیونگ کے لیے ہی چلیں, مسائل تو سن لیں ان خواتین کے, دیکھ تو لیں. اگر آپ کی ہر جگہ میں اس طرح کی انسلٹ ہو تو آپ کو اس جگہ میں رہنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ جہاں آپ کی عزت نہ ہو آپ وہاں جائیں نہ. تو جہاں آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے، دوسرا ہم اپنے کسی کام سے تو جاتے نہیں تھے، ہمارے اپنے حلقے کے کام ہوتے تھے. اگر آپ کی سنی نہیں جاتی، آپ کو واٹس ایپ پہ بلاک کیا جاتا ہے، آپ کے فون کاٹ دیے جاتے ہیں، آپ کو محفل میں ہی بے عزت کیا جاتا ہے، تو آپ کو تو ضرورت نہیں ہے نا آپ وہاں بیٹھے رہیں. تو بس انہی وجوہات کی وجہ سے صرف میں نہیں، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے. کیونکہ کسی بھی پارٹی کا کارکن ہوتا ہے وہ صرف اپنی ذات کی حد تک کے لیے نہیں آتا ہے، کیونکہ وہ کام کے لیے آتا ہے، عوام کی خدمت کے لیے آتا ہے. جب اس کا یہ عوام کی خدمت والا کام نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کے کسی بھی کارکن کو اس جگہ میں رہنا ہی نہیں چاہیے. وہاں پہ آپ کو عزت بھی نہیں ملتی ہے، آپ کے حلقے کے لوگوں کا کام بھی نہیں ہوتا ہے. اچھا میڈم، ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں جب سے خالد خورشید کے اقتدار ختم ہو گیا، مسلسل ان کے خلاف بولنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. سابق کوارڈینیٹر کا بھی کل ہم نے کہیں انٹرویو دیکھا. سابق جو وزیر تعلیم رہے ہیں ابراہیم ثنائی صاحب بھی جو ہے وہ گرج برس رہے تھے. یہ کیا وجہ ہے کہ آخر خالد خورشید صاحب صرف خواتین کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح تھا یا دیگر پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ اس طرح؟ دیکھیں، مجھے تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ ابھی چلا رہے ہیں، میں آپ کو یاد ہوگا جب اقتدار میں تھے میں اس وقت ہی کہتی تھی، مجھے تو ان لوگوں پہ حیرت اس بات کی ہے کہ یہ ابھی چلا رہے ہیں. اس کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں، کہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ کوئی بندہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے آتا ہے، ایک 3,000 5,000 تک کے ووٹ ہوتے ہیں، اس ووٹ کے ساتھ جب وہ کھڑا ہو کے آتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو اسی وقت آواز اٹھانی چاہیے. اگر وہ آواز اس وقت نہیں اٹھا کے ابھی اٹھاتے ہیں تو ان لوگوں کی میں سمجھ میں ان کی بات نہیں آتی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا، تو پھر آپ نے نون لیگ میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ اور بھی بہت سی سیاسی جماعتیں تھیں. نون لیگ میں شمولیت کی پہلی بات یہ ہے کہ میرا پورا خاندان جو نظریاتی طور پہ نون لیگی ہی تھا، ابھی بھی نون لیگی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان کے اندر یہاں نظریاتی حکومت تو سیاست تو ہوتی ہی نہیں ہے، یہاں رشتہ داری کی سیاست ہوتی ہے. ہم کئی سالوں سے 2 سال سے جب پچھلا جو الیکشن تھا اس میں خالد بھائی جو ہے ہمارے آزاد امیدوار تھے، تب بھی ہمارے پورے خاندان کے نظریاتی طور پہ نون لیگ ہونے کے باوجود ان کو سپورٹ کیا، ووٹ دیا، فائنینشلی بھی، مورلی بھی، ہر طرح کی سپورٹ کی، ووٹ کے ذریعے بھی. پھر ابھی جو الیکشن ہوئے جو انہوں نے جیت لیا، اس الیکشن میں بھی ان کا ساتھ دیا نون لیگی ہونے کے باوجود. تو اب میرے خیال میں کہ بار بار اپنے نظریے کو اتنا پیچھے ہم دھکیل بھی نہیں سکتے تھے. میرا پورا خاندان اس وقت کہتا تھا کہ جب ہم دیکھیں یونیورسٹی لیول میں بھی جب پڑھ رہے ہوتے تھے تو مطلب عمران خان کی باتیں آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی، شروع میں مجھے سب کو اچھی لگتی تھی، اور مجھے بھی لگتا تھا کہ اب تو ہم پتہ نہیں کس دنیا میں چلے جائیں گے، ہمیں ایسا پاکستان ہوگا کہ واللہ لوگ آئیں گے، ہم پتہ نہیں کہیں جائیں گے نہیں. تو بس ان باتوں میں ہم بھی آ گئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ہے نا ترقی یافتہ ممالک میں ہم شامل ہو جائیں. تو ہمیں لگا کہ یہ بندہ آ رہا ہے، اس کی اتنی مزے کی باتیں، اچھی باتیں ہیں، تو یہ ملک کے لیے سینسیئر ہے. عمران خان ذاتی طور پر سینسیئر بھی ہوں گے، جو ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ وہی لوگ تھے، پرانے لوگ، ان کو لا کے اکٹھا کیا تھا. پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت میں کیا سیٹ اپ ہو گیا. ہمارے نظریاتی لوگ جو یہاں سے بہت عرصے سے کام کر رہے تھے، نظریے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، تو جب ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، آپ دیکھیں منسٹرز کہاں چلے گئے، کون کہاں چلا گیا. جو 6 مہینے پہلے جنہوں کو ہار ہم نے پہنایا تھا وہیں آ کے بڑی بڑی سیٹوں پہ براجمان ہو گئے. تو جو ہے نا یہ حال رہا. نون لیگ میں کیا کشش دیکھی؟ میرا آپ سے کشش وہی تھی، کشش میں یہی بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ایک پاکستان کے اندر میں تو سمجھتی ہوں 2 ہی پارٹیاں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. تو نون لیگ کے اندر یہ ہے کہ جتنا ان کا ٹینور رہا ہے پورے پاکستان کے علاوہ گلگت بلتستان کے اندر بھی دیکھیں کہ یہاں پہ جتنا عوام کے لیے کام کیا گیا ہے وہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہوا. دوسرے جو یہاں کی قیادت ہے ہمارے حافظ الرحمان صاحب، ان کی ایک پرسنالٹی ہے. ابھی اتنا عرصہ یہاں ان کے سیاست کرتے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات ان کے اوپر نہیں ہوئی. وہ ایک مہذب آدمی ہیں، شائستہ آدمی ہیں، مدبر ہیں، اپنے قول کے سچے ہیں، اپنے فعل کے سچے ہیں. تو اسی لیے کہ جہاں پہ اور رسپیکٹ دیتے ہیں
रिस्पेक्ट लेना भी जानते हैं, रिस्पेक्ट देना भी जानते हैं, तो हर कारकुन वहाँ जाना पसंद करेगा, कोई भी जब पॉलिटिक्स के लिए निकलता है जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट की जाए। मैडम, अभी हम देख रहे हैं कि नून लीग में भी एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है जो हफीज़ुर रहमान के ख़िलाफ़ है। तो इन दो ग्रुपों में की आपस की ये जंग क्या आगे जाके नक्शा बनता देख रही है? रहमान भाई, ये जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर ये ग्रुप्स बनते रहते हैं। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी 3-4 ग्रुप है, और उसके अंदर पीटीआई के अंदर तो ग्रुप्स ही ग्रुप्स हैं, मतलब हर एक बंदा ग्रुप बना के बैठा हुआ है। नून लीग का और ग्रुप मैं समझती हूँ ना कि ग्रुप तो होता है कि बहुत सारे लोगों का मजमा। तो नून लीग के अंदर 1-2 लोग शायद उनका कोई इख्तिलाफ राय हो, तो चाहिए तो उनको ये था कि मिल बैठ के बात करते। वो फिर घर से बाहर बात निकली, मीडिया में आई, तो वो थोड़ा सा अपने फेस सेविंग के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं समझती ग्रुप बंदी तो नहीं है, इख्तिलाफ राय है। क्या आप नून लीग में हफीज़ुर रहमान का मुतबादिल कोई आपको दिखता है जो क़यादत संभाल सके? देखें, फ़िलहाल तो मुझे कहीं ऐसी बात नज़र नहीं आती, लेकिन हम जो बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि हाफिज़ साहब के मुतबादिल तो मेरे ख्याल में किसी और पार्टी में भी बंदा नहीं है। अच्छा, आप लोग नून लीग की आप ख़वातीन विंग की तंजीम साजी हुई, जो मेंबर असम्बली हैं रानी सनम फरियाद साहिबा, उनको कहीं भी आप लोगों ने इसमें तंजीम साजी में शामिल नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? तंजीम साजी में अभी हमारी तंजीम साजी मुकम्मल नहीं हुई है। आपको पता है कि 3 पोजीशंस होती हैं, उसके बाद उसके डिप्टी जनरल लगाते हैं या फिर नायब सदूस रखते हैं। तो अभी जो वो एक जगह में बैठी हुई असम्बली में अपना काम कर रही हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल होता है कि उस असम्बली में अपने सीट, अपनी जो जगह पोजीशन है उसको बरकरार रखे, आवाम की खिदमत करे। बाकी जो दूसरी ख़वातीन बाहर बैठी हुई हैं फिर वो अपनी तंजीम को चलाए। इस वजह से वो खातून को नज़रअंदाज तो नहीं किया गया है, ये सिर्फ चंद एक ओहदे हैं वो तकसीम किए गए ताकि पार्टी को, अभी आपको पता है कि मियाँ साहब भी आ रहे हैं, तो हमें काम की ज़रूरत है कि मैदान में आके प्रैक्टिकली काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास खुद ही एक ज़िम्मेदारी है इस टाइम मौजूद। अच्छा, ख़वातीन विंग जो है वो अब आगे बल्दियाती इंतखाबात आ रहा है और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात भी तकरीबन सर पे पहुंचने वाले हैं, तो ख़वातीन विंग क्या तैयारियां इस सिलसिले में कर रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को सियासी अमल में शरीक किया जा सके? अभी हम तंजीम साजी के पीछे लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हमें कोई टास्क दिया है 1-1.5 महीने का, इस दौरान हम जाएंगे, अपने हलकों में जाएंगे, अपने हलकों के अलावा भी दूसरे जो हमारे पूरे GB के हम अंदर जाएंगे, हम इन चीज़ों को देखेंगे। अगर हमारी ख़वातीन मौजूद हैं उनको, बल्कि एक NGO की तरफ से मुझे एक पैगाम भी आया था कि हम वहाँ से ख़वातीन को निकाल कर उनको ट्रेनिंग के लिए भी देंगे कि कोई 15-20 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद हम ख़वातीन को इंशाल्लाह तैयार करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी ख़वातीन जो है ना बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में बिलाशुबा बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो सियासत के ज़रिए इलाके की खिदमत करना चाहती हैं, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि ख़वातीन को सियासी अमल में उनकी हौसला अफजाई हो, हुकूमती जो हिस्सा ख़वातीन के लिए बनता है वो उन्हें दिया जाए, ताकि वो 51% जो आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल हैं उनकी तामीर व तरक्की, खुशहाली के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।